السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج اس کے دل میں ایک لہر اٹھ پڑی اور وہ آج ہی کہہ بیٹھی، مولا اسے بھیج دے، اب میں اور نہیں سہ سکتی، یہ لوگ مجھے نوچ جائیں گے، میرا محرم بھیج دے مولا۔ اب صبر جواب دے رہا ہے، اب میری ذات اس کی موجودگی مانگ رہی ہے، یہ مجھے آج کی محفل میں نچوائیں گے میرے مولا، آج میری بولی لگوائیں گے میرے مولا۔ تو نے تو بی بی عائشہ پر آیت نازل کر دی، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تو آج معجزہ کر دے، آج اس کو بھیج دے میرے مولا، میری یاد میں اسے آج بھیج دے، تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں، آج معجزہ کر دے، ہاں آج معجزہ کر دے۔ اس نے آج اپنے رب سے پہلی بار مانگا تھا، رب اسے کیسے نہ بھیجتا، آج پہلی بار، ہاں پہلی بار ہی مانگا تھا اس نے، اس سے پہلے اتنے واقعے ہوئے، اس نے اف تک نہیں کی، ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رہی، رب کیوں نہ بھیجتا اسے، مانگا ہی کیا تھا اس نے، اپنا محرم جو اس کا پہلے سے ہی تھا۔ وہ لڑکی سجدے میں گر گئی، ماضی نکاح کر رہا تھا تم سے، وہاب چپ چاپ کر لو اس سے نکاح، ورنہ آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں، ظلم کی انتہا کرنے والی نے کہا۔ مجھے پتہ ہے تم کیا کر سکتی ہو اور کیا نہیں۔ وہ تھوڑی خاموش ہوئی، پھر گویا ہوئی، آج تم نے جو کیا ہے نا، تم نے سب برباد کر دیا، میں تمہیں کبھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی، تم پچھتاؤ گی، تم میرے پاس معافی مانگنے آؤ گی، دیکھنا میں تمہیں دیکھوں گی بھی نہیں تم۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی، ہا ہا ہا، رو رہی ہو، کہا تھا نا وہاب سے میری شادی کروا دو، نہیں مانی نا، اب بھگتو۔ ایک بار پھر وہ لڑکی گویا ہوئی، لیکن اس طرح تو وہ تمہیں نہیں ملا، روتے ہوئے اس نے پھر کہا، ہاں نہیں ملا، پر تمہارا بھی نہیں ہونے دیا میں نے، ہا ہا ہا۔ ایک بار وہ پھر بے بسی سے بولی، تم نے غلط کیا، تمہارا نصیب نہیں تھا وہ، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، تم اتنی پڑھی لکھی ہو، تمہیں پتہ ہے نا انسان کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا، تو کیوں کیا اتنا سب، افسوس تم نے اپنے حسد میں اس حد تک کھو گئی کہ تمہیں بہن ہی نظر نہیں آئی، ہا ہا ہا، بھاڑ میں جاؤ تم۔ تمہیں ایک بات بتا ہی دوں، تم یہ جو تاریکی میں بنے ہوئے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ دن کے اجالے میں تمہیں سر اٹھا کر جینے نہیں دیں گے۔ ارے سر اٹھانا تو دور کی بات ہے، تم نظریں بھی نہیں اٹھا پاؤ گی، تم بہت رو گی۔ اب پھر اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری تھا۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کی آنے والی زندگی میں یہ زخم دھل گئے، یا پھر انہی زخموں کو دوبارہ تازہ کیا جائے گا۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے بھی، سینے پر بہت سے زخم لیے پھر رہی تھی، اور زبان کی ایسی جس نے ایک بد دعا بھی نہیں دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کا کیا قصور تھا، وہ تو صرف یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے نیچے بیٹھ گئی، اس کی آج شادی تھی اور اس نے کالا جوڑا پہنا ہوا تھا، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، لگ نہیں رہا تھا اس کی آج شادی تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی ماتم منا رہی تھی، اس کا وجود کسی کا سہارا مانگ رہا تھا، کسی اپنے کا، لیکن افسوس کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ آج کے دن سب اس کے اپنے بیگانے تھے۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے صبر عطا کر، بے شک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس نے دیوار کو ٹیک لگایا اور آنکھیں موند کر آگے کا سوچنے لگی۔ حال وہ آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا در نیاب کو پرپوز کر رہا تھا، اور در نیاب خوشی سے چہک رہی تھی، بہت خوشی تھی اس کے چہرے پر افسوس وہ آدمی اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے کی جو چالیں تھیں اس کو نہیں سمجھ پایا۔ وہ مکڑی کے جال میں مکمل پھنس گیا، بس آخری چوٹ لگانا باقی تھی۔ آئی لو یو مائی ہارٹ، آئی لو یو سو مچ، یو آر مائی لائف، کیا آپ میری زندگی میں آنا پسند کریں گی؟ وہ آدمی آنکھوں میں دنیا جہاں کا پیار لے کر در نیاب کے پاس بیٹھا اظہار محبت کر رہا تھا۔ محبت کا نشہ بھی کتنا نشیلا ہوتا ہے، انسان کو صرف محبوب نظر آتا ہے، نہ اس کی برائی نہ اس کی کوئی چال چلن، صرف ایک انسان نظر آتا ہے۔ وہ شخص بھی اپنے محرم کو بھلا کر ایک غیر محرم سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور بہت جلد وہ شخص ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا تھا، بہت جلد اس شخص کو پتہ چلنے والا تھا کہ حقیقی پیار صرف محرم دے سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اس شخص کو ایک سزا ملنے والی تھی۔ مبارک ہو، آپ کی دونوں بیٹیاں اور بیوی بالکل خیریت سے ہیں، نرس نے عبداللہ کو بتایا جو کہ 3 گھنٹوں سے انتظار کر رہا تھا۔ نرس نکلے اور اسے اپنی عزیز جان بی بی آمنہ کا حال پوچھ سکے۔ عبداللہ اندر گیا تو جھولے میں اس کی دونوں بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، آمنہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے اپنی بیٹیوں کا ماتھا چوما اور محبت پاش نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر لگا دی۔
آج بولی لگاؤ اس منحوس کی۔ ایک آدمی اسے بالوں سے گھسیٹ کر باہر لایا اور پھینک کر یہ گندے الفاظ کہے۔ 1,00,000 ایک کمینہ شخص بولا۔ 2,00,000 اب کی بار پہلی آواز سے زیادہ بلند آواز تھی۔ 10,00,000 ایک اور آواز گونجی۔ یا میرے مولا میری حفاظت کر۔ اس نے دل میں دعا کی اور اپنا دوپٹہ خود پر اچھے سے لپیٹا۔ مولا بچا لے، اس کی آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے۔ 20,00,000 اب کی بار آواز ہر فرد تک گئی اور سب کے منہ لٹک گئے، کیونکہ اس آدمی سے زیادہ اب کسی کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی اب وہ اس لڑکی کو خرید سکے۔ گنتی شروع کرو، 20,00,000 والے نے کہا۔ 20,00,000 ایک، 20,00,000 دو۔ یا میرے مولا میری عزت جانے سے پہلے موت دے دے۔ ایک بار پھر اس نے دعا کی۔ 1,00,00,000 اب کی بار آواز پوری فضا میں گونجی۔ پوری محفل نے مڑ کر دیکھا۔ لڑکی نے جلدی پٹ سے آنکھیں کھولی۔ پیسوں کے دام کی وجہ سے نہیں، آواز کی وجہ سے، کیونکہ آواز کافی جانی پہچانی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا، اس شخص کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ ہاں ہاں ہاں، مجھے پورے دل سے قبول ہے۔ وہ جلدی سے ماضی سے حال میں لوٹی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اسی شان و شوکت سے، ویسے کا ویسا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، مغرور سی ناک، بالوں کو پیچھے سیٹ کیا ہوا تھا۔ رنگ اس کا اس حد تک گورا تھا کہ ابھی ہاتھ لگاؤ تو خراب نہ ہو جائے۔ چوڑی سی پیشانی، پتلے سے ہونٹ، وہ بلا شبہ ایک حسین مرد تھا۔ اللہ نظر سے بچائے، اس نے دل میں دعا کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اب شاید وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرات رکھتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا، اسی کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے چیک نکالا، 1 کروڑ نکلا اور آدمی کے منہ پر مارا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا چلتا ہوا گھر سے نکلا۔ اس کو کار بٹھایا اور زن سے گاڑی لے گیا۔ مجھ پر ظلم نہ کرو، رحم کھاؤ میری حالت پر۔ ماضی، چلو تمہارا نکاح ہو رہا ہے اور منہ بھی ڈھانپ لو۔ پیغام والی جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ آپ کو نکاح قبول ہے؟ اس سے تیسری بات پوچھا جا رہا تھا۔ اس نے ہلکی آواز میں قبول ہے کہا۔ آپ کو نکاح قبول ہے؟ دولہے سے شاید تیسری بار پوچھا جا رہا تھا۔ یہ پوچھنے سے پہلے شاید اس کا اور دولہے کا نام لیا ہو، لیکن اس وقت وہ کوما سی حالت میں تھی، صرف دل دھڑک رہا تھا اس کا، پورا وجود تو جیسے نکارا ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، قبول ہے۔ آنسوؤں کبھی نہ رکنے والا سیلاب گھونگھٹ کے پیچھے سے شروع ہو گیا۔ ماضی، دھوکہ دے کر مکمل توڑ گئی مجھے، اب میرے انتقام کے لیے تیار رہو۔ وہ اور درنیاب 1 سال سے ساتھ ساتھ تھے۔ آج اس نے درنیاب سے پوچھ لیا، در کبھی مجھے دھوکہ تو نہیں دو گی نا؟ در نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بالکل نہیں۔ اچھا، یہ کہہ کر اس نوجوان نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تصویروں کے ڈھیر درنیاب کے منہ پر مارے۔ تو یہ ہے تم جیسی گندی لڑکی کی اصلیت۔ سب تصویر ایک سے بڑھ کر ایک گندی تھی۔ مجھے لگا تم اور ذیشان میری برتھ ڈے پارٹی کی تیاری میں ہوں گے، لیکن چھی، تم اور وہ، اور ہاں اللہ حافظ۔ اس نے ہوا میں ہاتھ باندھے اور چلا گیا۔ ماضی، میں بہت خوش ہوں آمنہ، تم نے مجھے یہ پریاں دے کر مجھے پر احسان کر دیا۔ آمنہ عبداللہ کی یہ بات سن کر مسکرائی اور پھر گویا ہوئی۔ ارے سنیے نا، ان کا نام کیا رکھیں؟ وہ چہرے پر فکر مندی لیے بولی۔ ارے میری بھولی، ان کا نام ہو گیا ارشین اور فرحین۔ وہ سخت غصے میں اپنے فلیٹ پہ آیا، ٹائی ڈھیلی کی، شوز اور ساکس اتار کر پھینک دیے۔ ضبط کی وجہ سے اس کی آنکھیں تک سرخ ہو گئی۔ اس نے خود کو بیڈ پر اچھال دیا اور سب کچھ دوبارہ سوچنے لگا۔ اس کو ہر لمحہ یاد آتا جا رہا تھا۔ اسے اپنا جنون یاد آ رہا تھا، اسے اپنا پاگل پن یاد آ رہا تھا۔ پھر اس نے یاد آیا کہ اس نے درنیاب کو محرم بننے کا کہا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا اسٹڈی کا بہانہ بنا کر۔ دراصل وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، تو شادی تو دور کی بات، وہ اس کا استعمال کر رہی تھی تاکہ وہ اس منحوس دوست ذیشان کو پا سکے، اس کی قربت حاصل کر سکے۔ درنیاب تو اس کو مہرہ بنا کر استعمال کر رہی تھی اور وہ پاگل اس کو محبت سمجھ بیٹھا۔ اسے یاد آ رہا تھا اپنا اس کے لیے تڑپنا، اس کے لیے اپنی ذات کو بھول جانا، اور پھر اسے یاد آئیں وہ ویڈیوز، وہ درنیاب کا ذیشان کو دیکھنا اور اس ذیشان کو پکڑنا۔ ہاں، اسے سب یاد آ رہا تھا۔ اب وہ مرد ہو کر رو پڑا، میری غلطی بتا میرے مولا، میری غلطی بتا۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا واش روم میں گیا اور شاور لینے لگا۔ خود کو رگڑنا شروع کر دیا اور اس ٹائم بہت جنونی ہو گیا اور خود کو وحشیوں کی طرح نوچ رہا تھا۔ وہ خود کو بالکل پاک صاف کرنا چاہتا تھا۔ نہانے کے بعد انہی گیلے کپڑوں کے ساتھ بیڈ پر گر گیا اور آنکھیں موت لیں۔ وہ سوچ رہا تھا اس نے کیا کیا تھا۔ اچانک ہی اسی سمت سے 2 لوگوں کی آوازیں گونجی، تم جیسی لڑکی میرے قابل نہیں ہو سکتی، جس کو کہا گیا تھا
اس کے ہونٹوں پر ایک زخم سے چور مسکراہٹ نمودار ہوئی اور ایک آواز آئی، میں تمہارے قابل ہوں یا نہیں یہ بات تمہیں میرا اللہ بتائے گا، وہ تمہیں بتائے گا محرم اور نامحرم کا فرق۔ مجھے یقین ہے آج تم جس غرور کے ساتھ جا رہے ہو نا، ایک دن اپنی ذات کے ٹکڑے لے کر میرے ہی در پر آؤ گے، کیونکہ میں کیسی ہوں، با کردار ہوں یا بد کردار، یہ خدا تمہارے سامنے ضرور لائے گا، ضرور لائے گا، ضرور۔ آواز اب کمرے میں گونج رہی تھی۔ ماضی، بابا قسم لے لے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، بابا میں کسی کو نہیں جانتی، بابا سب جھوٹ ہے، بابا میں یہ نہیں ہو سکتی، بابا یہ کام کرنے سے پہلے میں خودکشی کر لیتی پر یہ کبھی نہیں کرتی، بابا آپ میرا یقین کر لیں، بابا پلیز۔ وہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھ رہی تھی، اب وہ ماں کے سامنے آئی، اس کی آنکھوں نے ایک سیلاب رواں تھا، اب وہ ماں سے مخاطب تھی۔ ماں آپ تو جانتی ہیں نا میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، ماں آپ کو تو معلوم ہے نا میں کیسی ہوں، ماما بابا کو سمجھائیں نا، ماما آپ کو خدا کا واسطہ۔ اب وہ صحن کے بیچ میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ آج اس کے پاس ایک لفظ نہیں تھا اپنی ذات کے بارے میں کہنے کو، آج کسی نے اس کی کمزوری پر وار کیا تھا اور بہت برے طریقے سے، جسے اس کی مجبوری کا بہت اچھے سے پتا تھا۔ تمہاری اب شادی ہوگی، تمہارا وہ منگیتر تم سے شادی کرے گا۔ باپ اپنا فیصلہ سنا کر خاموش ہو گیا، لیکن ماں نے بیٹی کے معاملے میں کچھ کہنا چاہا تو شوہر نے ہاتھ بلند کر کے بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور گویا ہوا، اگر تم نے اس منحوس کی حمایت میں کچھ کہا تو قسم ہے اللہ پاک کی، طلاق دے دوں گا تمہیں۔ اس بات پر بیوی نے دوپٹے میں منہ چھپایا اور اپنی آنکھوں سے برسات کو اجازت دے دی۔ بیٹی صحن میں رو رہی تھی، ماں وہاں رو رہی تھی، باپ کمرے میں جا کر ایک کونے میں رونے لگا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی، جیسے اس کے دل کی کوئی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ماضی، فرین اٹھو یار، آلریڈی دیر ہو گئی ہے، وین آنے والی ہوگی، یوں نہیں جانا ہے۔ ارشین نے کہا، اف کیا مصیبت ہو، تم نہ سونے دیتی ہو نہ زندگی انجوائے کرنے دیتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے افرین واش روم میں چلی گئی۔ ارشین نے اس کی اور اپنی بیڈ کی چادر صحیح کی اور اپنی بہن کا بیگ اٹھا کر نیچے آ گئی۔ السلام علیکم بابا اور ماما، ارشین نے کہا اور کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ آمنہ اور عبداللہ نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور ناشتہ کرنے لگی۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ آمنہ نے پوچھا۔ مما وہ آ رہی ہے، ارشین نے سادہ سا جواب دیا۔ اوف ایک تو اس لڑکی میں ارشین نے سادہ سا جواب دیا۔ اوف ایک تو میں اس لڑکی سے تنگ آ گئی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا، آمنہ نے فکر مندی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا میرا، اور آپ پلیز اپنا یہ رونا دھونا بند کریں اور پلیز مجھے کھانا کھانے دیں، فرین نے کہا اور ارشین کے برابر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد دونوں نے اللہ حافظ کہا اور چونی کے لیے روانہ ہو گئی۔ عبداللہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ والدین کی وفات ہوتے وقت عبداللہ کی عمر صرف 17 برس تھی۔ عبداللہ کے رشتہ داروں نے عبداللہ کے والدین کی وفات کے بعد ان کا کاروبار پر ہاتھ صاف کرنے لگے اور عبداللہ باپ کی جائیداد کو صرف لوٹتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ عبداللہ کو اس کے گھر سے نکال دیا۔ عبداللہ اپنے پڑوسی کے گھر رہنے لگا اور اس کے ساتھ درزی کا کام کرنے لگا۔ زندگی اس پر بہت مشکل ہوگی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اپنے استاد کا اس حد تک دل جیت لیا۔ عبداللہ کی شادی کی عمر ہوئی تو اس کے استاد نے اس کی شادی اپنی معصوم سی بیٹی آمنہ سے کر دی۔ آمنہ شکل و صورت کی بہت اچھی تھی اور ہر کام میں پھرتی سے کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک معصومیت رہتی تھی جس نے عبداللہ کے دل کو قابو میں کر لیا تھا۔ عبداللہ اب روز اپنی دکان پر جاتا، اب اس نے لڑکے بھی کام پر رکھ لیے تھے اور اپنے سسر کو گھر میں بیٹھنے کا کہہ دیا تھا۔ عبداللہ زیادہ نہ سہی لیکن حلال ضرور کماتا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد اس کے سسر کی وفات ہوئی۔ آمنہ دکھی سی رہنے لگی تو عبداللہ نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ آمنہ کو لے کر کراچی آ گیا۔ یہاں کی مصروف زندگی میں آمنہ اور عبداللہ مصروف رہنے لگے۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ نے انہیں جڑواں بیٹیاں دیں جو کہ اب جوانی کی دہلیز پر تھی۔ عبداللہ اب کام سے تھکنے لگا تھا اور جلد از جلد اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہاب نے اسے گاؤں میں لا کر پھینک دیا تھا۔ جو اس سے لوگوں سے سننے کو مل رہا تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا وہ ابھی کے ابھی اس کا وجود زمین کے نیچے ہمیشہ کے لیے دبا دے۔ جو جتنا اس کی بات پر غصہ کرتا کم تھا، اسے پسند نہیں تھا جو چیز اس کی ہو کوئی اور اس کے بارے میں بات کرے۔ اس کو ہمیشہ سچے اور صاف دل کے لوگ پسند تھے اور اب کی بار اسے ایسا لگ رہا تھا اس کا انتخاب غلط تھا، شاید اس نے غلط انسان چن لیا تھا جیون ساتھی کے لیے۔ وہ اس کو انجان گاؤں میں نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا، شاید کبھی نہ آنے کے لیے۔ روکی کے ہاتھ ایک الگ ہی کیس آیا تھا اس بار۔ روکی ہمیشہ غلط کاموں میں آگے ہی رہا تھا اور آج تو اس کے پاس
جسم، پیسہ اور مجبوری خود دونوں چل کر آئی تھی۔ آنے والی نے مجبوری بھی اپنی بتائی، پیسہ بھی اپنا دیا، لیکن نوچنے کے لیے جسم کسی اور کا دیا۔ اور روکی اس بار کچھ بھی کر کے اس شخص کو ضرور چھونا چاہتا تھا، اپنی بھوک مٹانا چاہتا تھا۔ ارشین دیکھ، تمہارے سیل پر کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے۔ ارشین اور فضا دونوں یونیورسٹی کا ورک کر رہی تھی۔ تب ارشین کا سیل بجا اور فضا نے اسے اطلاع دی۔ ارشین نے کال اٹھائی، دوسری طرف بہت ہی بکواس ہوئی۔ پہلے تو ارشین سنتی رہی اور جیسے ہی اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا تو کال کٹ ہو گئی۔ فضا کے پوچھنے پر ارشین نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن اس کا من جانتا تھا اس نے یہ سب کیسے چھپایا، اور چپ چاپ کام کرنے لگی۔ مصیبتیں اب صرف شروع ہوئی تھیں، ابھی تو ان کی شروعات تھی، آگے بہت سفر رہتا تھا۔ حال وہ اس خوفناک ماضی کو یاد کرنے لگی۔ سوچنے کا تسلسل تب ٹوٹا جب ایک کار بہت بڑے اور شاندار محل کے سامنے رکی۔ گارڈز نے گیٹ کھولا۔ سیدھے پارکنگ ایریا تھا۔ لیفٹ سائڈ پر بہت پیارا باغ تھا، رائٹ سائڈ پر ایک بہت ہی خوبصورت فوارہ بنا ہوا تھا۔ اس کے پاس پرندے بھی بنے ہوئے تھے جو دور سے بالکل اصلی لگ رہے تھے لیکن نقلی تھے، بالکل اس کے اپنوں کی طرح۔ اس نے کار سائڈ میں روکی اور خود اترا تو اسے بھی اترنے کا کہا۔ وہ چپ چاپ منہ پہ کفر لگائے اس کے پیچھے روانہ ہوئی۔